لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا الحق بالحق النبي المبشر والرسول المصدق طه وياسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات محمد. خداوند عالم نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو بالکل جاہل بنا کر بھیجا. کچھ نہیں جانتا انسان، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے والدین سے بھی آشنا نہیں ہے، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے. بالکل جاہل، نرا جاہل، بالکل کچھ نہیں پتا. اسی کے ساتھ خدا نے کمزور بنا کر بھیجا. اتنا کمزور کہ اگر ایک چینٹی بھی اسے اذیت دے تو اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم سے اس چینٹی کو جدا کر سکے. یہ تو احسان ہے قدرت کا کہ اس نے گریو بوکا جیسا ایک آلہ دے کر کے بھیجا کہ جس نے اس کی رحم فرما ماں کو متوجہ کر دیا کہ بچہ اذیت میں ہے. ورنہ اس کے پاس نہ درد بیان کرنے کے لیے زبان موجود ہے، نہ عقل و شعور موجود ہے، نہ قوت و طاقت موجود ہے، نہ علم موجود ہے، کچھ موجود نہیں، بالکل جاہل. لیکن خدا جاہل دیکھنا نہیں چاہتا. بھیجا ضرور اس نے جاہل ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ تم جاہل آئے ہو تو جاہل چلے جاؤ. وہ کمزور بھیجتا ہے لیکن کمزور چاہتا نہیں کہ پلٹ کر کے اس کی بارگاہ میں کمزور جاؤ. نہیں، اس نے وہ تمام کے تمام ادراکات کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہل کو علم میں تبدیل کر سکتا ہے، اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل سکتا ہے. وہ خدا نے اس کے اندر وہ صلاحیت و قوت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ارتقاء کی منزلوں کو جا سکتا ہے. یاد رکھیے، خدا کبھی انسان کو تنزلی کی منزل میں دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ انسان کو خدا ہمیشہ بلندیوں کی منزلوں میں دیکھنا چاہتا ہے. بھیجا ہے ظاہری طور پر جاہل. اچھا، سب کو جاہل بھیجا؟ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو ذرا سا طاقتور ہو، اور کسی غریب کے یہاں کمزور کیا پیدا ہو تو ذرا کمزور ہو، کسی عالم کا بچہ پیدا ہو تو پتہ چلا فلسفے اور منطق کی باتیں کرتا ہوا پیدا ہو جائے، اور کسی عام انسان کیا پیدا ہو تو جاہل. نہیں، سب جاہل، سب کمزور، کوئی کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ خاصیت نہیں، سب برابر پیدا ہوئے. بالکل جاہل، بالکل کمزور بنا کر کے بھیجے گا. لیکن جب انسان منزل شعور کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تو یہی جہل علم میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. اپنی ماں کو وہ پہچانتا ہے علم کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے، اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے. قوت گویائی ہے، لیکن ابھی اس قوت گویائی کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے کہ جو قوت گویائی کے اندر نمو پیدا کر سکے. اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو جو پڑھ کر کے سہارا دے. بس اب ماں نے جب لقمہ دینا شروع کیا تو اب وہ جو لب ہلتے تو تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا، اسی لقمے سے نمو پیدا ہوا. اور جب نمو پیدا ہوا تو انسان کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی. تو بھیا، یہ تو دنیا کا طر امتیاز ہے، یہ طریقہ ہے کہ جو احسان کرے اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر نہ آؤ. بس یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جس ماں نے بولنا سکھایا، جب بولنے لگے تو ادھر ہی زبانیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان احسان فراموش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کمزور بنا کر کے بھیجا، جاہل بنا کر کے بھیجا، لیکن خدا کمزور اور جاہل دیکھنا نہیں چاہتا. ایک مدت کے بعد انسان اپنے منزل کمال کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ جاتا ہے اسی بارگاہ میں جہاں سے آیا تھا. جاہل پیدا ہوا تھا، کمزور پیدا ہوا تھا، 70 سال 80 سال 100 سال زندگی گزاری. زندگی میں اس نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، بہترین عالم، بہترین فلاسفر، بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہت زیادہ تعلیم یافتہ، بہترین مصنف بن گیا، بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان. پتا چلا اس جیسا پورے علاقے میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں. آپ ایک مرتبہ سوال کریں، وہ ایسے جوابات دیتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہو، بیان کرتا چلا جاتا ہے.
حاشیے کے ساتھ، روایات کے ساتھ، اس کی تمام کے تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرتے چلا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کسبی طور پر انسان کو حاصل ہوا ہے، کوششوں سے حاصل ہوا ہے، یہ کوئی انسان کے اوپر الہامی طور پر حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہمیں علم جو ملتا ہے وہ کسبی طور پر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اب جب حاصل کرتے کرتے اس منزل پر پہنچے کہ جو آپ سوال کیجئے وہ جواب دیتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ملک الموت نے دستک دے دی، اور جب دستک دی تو بس یہ عالم ہے کہ کل تک جو بولتے تھے اب بولتے نہیں ہیں، اب سوال کا جواب نہیں دیتے، اب آپ سوالات لے کر کے جائیے، خاموشی نظر آتی ہے۔ بہت طاقتور تھے، ایسے طاقتور کہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں شہرت تھی کہ خبردار ان کے مد مقابل نہ جانا ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے، اتنے زیادہ ظاہری طور پر طاقتور ہے۔ تو یہ ان کی شجاعت کا بڑا چرچا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ملک الموت نے دستک دی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو ابتدا انسان کی جہالت سے، انتہا پھر جہالت پر آ گئی، ابتدا کمزوری سے، انتہا پھر کمزوری پر ہے۔ یعنی ہماری پوری مختصر سی حیات دو جہالتوں کے درمیان گزرنے والی زندگی، دو کمزوریوں کے درمیان گزر بسر کرنے والی حیات۔ اس کے اندر ذرا سا اگر علم کیا آ گیا ہم اکڑنے لگے، ذرا سی طاقت کیا آ گئی کہ ہمارے عقل جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اڑنے لگتی، دماغ ہمارا اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ یعنی دو جہالتوں کے درمیان، دو کمزوریوں کے درمیان ذرا سے علم پر ناز کرنا، یہ انسان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے لیے مذمت کی بات ہے۔ اس لیے کہ جو علم حاصل ہوا ہے یہ فخر کے لیے نہیں، یہ شکر کے لیے حاصل ہوا ہے۔ اگر اسی علم کے ساتھ انسان شکر کرتا ہے تو وہ انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طاقت کے ساتھ اگر انسان خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو پھر اس کی طاقت کا شہرا زمینوں پر باقی نہیں رہتا، بلکہ آسمان پر آسمان میں ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ دو جہالتوں کے درمیان زندگی۔ لیکن عزیزو، اگر کوئی بچہ ایسا مل جائے کہ جو آغوش میں آئے تو کلام کرنا شروع کرے، اور کلام بھی کوئی معمولی کلام نہ ہو، بلکہ کلام بھی ایسا ہو کہ آغوش رسالت میں پہنچ کر کہے السلام علیک یا رسول اللہ، اور وہ سلام بھی اس انداز سے ہو کہ ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی تو انتظار ہے کہ ایک ناصر آ جائے تو اپنی رسالت کا اعلان کیا جائے۔ لیکن آغوش رسالت میں ایک بچہ جب آئے تو آنے کے بعد پہلا کلام السلام علیک یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے رک کر کے بچے سے سوال کر لوں کہ اے نو مولود، وہ جو ابھی سیکرٹ ہے، جو پوشیدہ ہے، اس کو ظاہر کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ کہیں ٹھیک ہے اللہ نے قوت گویائی دی ہے، آپ کو عقل و فہم و ادراک کے ساتھ بھیجا ہے، تو آپ کہہ دیجئے السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ۔ یہ کیا ضرورت ہے یہ کہا جائے السلام علیکم یا رسول اللہ؟ عجب نہیں نو مولود کی آواز ہے، میں آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آنے والے زمانے میں مورخین لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں پہلے درجے پر ایمان لائے، فلاں دوسرے درجے پر ایمان لائے، فلاں تیسرے درجے پر ایمان لائے۔ میں پیدا ہوتے ہی بتائے دیتا ہوں وہ اور ہوں گے جو اعلان رسالت کے بعد نمبروں کے چکر میں ایمان لاتے نظر آئے۔ میں پہلے ہی بتائے دیتا ہوں میں رسول کو یہاں سے رسول نہیں جانتا ہوں، بلکہ جب رسول بنائے جا رہے تھے تو میں بحیثیت گواہ موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ کن تو نبی آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو میں کہوں گا کن تو ولی و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جب سے ان کی نبوت چل رہی ہے تب سے میری ولایت چل رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہمارا ظاہر ہے کہ وجود کمزوریوں سے، ہمارا وجود جہالت سے، لیکن بچہ جب آغوش رسالت میں پہنچا تو عام کلام نہیں، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، یا نبی اللہ کیا سنا دوں؟ نبی نے کہا جو جی چاہے سناؤ، اور سنانے والے نے سنایا، توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور نبی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ کیا تصدیق ہے؟ یا علی توریت صاحب توریت سے بہتر سنا رہے ہو، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، زبور ویسے سنا رہے جیسے صاحب زبور پڑھا کرتے تھے، اور قرآن تو ویسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ عجیب انکشاف ہے۔
عجیب انکشاف ہو رہا ہے. توریت ویسے جیسے صاحب توریت. بچوں کے لیے عرض کروں, مثلا میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں. مجلس ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ نے آج مجلس وہ ویسی پڑھی جیسے فلاں عالم پڑھا کرتے تھے, جن کا انتقال آج سے 200 سال پہلے ہو گیا یا 100 سال پہلے ہو گیا. آپ نے فوراً کہا کہ آپ نے مجلس آج ویسی پڑھی جیسے فلاں صاحب پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس بھی جانتے ہیں, میرے مضمون سے بھی آشنا ہے, اور فلاں صاحب کو بھی جانتے ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں. توجہ کی آپ نے, یعنی ان کا ذکر بھی سنا ہے آپ نے اور میرا ذکر بھی سنا ہے, تبھی تو آپ نے دونوں تصدیق کی. ذکر بھی تمہارا ویسے ہی ہے جیسے فلاں پڑھتے تھے, ذکر کی بھی تصدیق ہے اور صاحب ذکر کی بھی تصدیق ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نہیں کہا ہاں زبور بہت اچھی پڑھی, زبور انجیل بہت اچھے سے سنایا تم نے, توریت بڑی اچھی تلاوت کی آپ نے. نہیں, آپ نے کہا زبور صاحب زبور سے بہتر, انجیل صاحب انجیل سے بہتر, توریت صاحب توریت سے بہتر. اس کا مطلب نبی یہ بتلانا چاہتے ہمیں پہچان لو, ہم صرف توریت نہیں جانتے, ہم صاحب توریت کو بھی پہچانتے ہیں. ہم صرف انجیل نہیں جانتے, ہم صاحب انجیل کو بھی پہچانتے ہیں. ہم صرف جو ہے وہ زبور نہیں جانتے بلکہ صاحب زبور سے بھی آشنا ہے. یعنی تم ہمیں زمانوں میں محدود نہ کر لینا, بلکہ جب توریت نازل کی جا رہی تھی میں دیکھ رہا تھا, صاحب توریت تلاوت کر رہا تھا. انجیل کا جب نزول ہو رہا تھا میری نگاہیں دیکھ رہی تھی, صاحب انجیل انجیل کی تلاوت کر رہا تھا. جب توریت نازل کی جا رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا اور صاحب توریت تلاوت کر رہا تھا. میں توریت کو بھی جانتا ہوں, صاحب توریت کو بھی جانتا ہوں, زبور کو بھی جانتا ہوں, صاحب زبور کو بھی جانتا ہوں, انجیل کو بھی جانتا ہوں, صاحب انجیل کو بھی جانتا ہوں. یعنی میں بتلانا یہ چاہتا ہوں زمانہ ہمیں صرف زمانوں میں محدود نہ کرے, بلکہ میری نگاہوں کے سامنے زبور کو بھی نازل کیا گیا, صاحب زبور کو بھی بھیجا گیا, انجیل کو بھی نازل کیا گیا, صاحب انجیل کو بھی بھیجا گیا, توریت کو بھی نازل کیا گیا, صاحب توریت کو بھی بھیجا گیا. اسی لیے میں تصدیق کر رہا ہوں, اور قرآن ویسے پڑھتے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یا نبی اللہ, ابھی تو قرآن آیا نہیں, اور لوگ یہ کہیں گے کہ جب قرآن کے نازل ہونے کا مسئلہ ہوا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل نے غار میں آپ کے دل کا آپریشن کیا, اس کے بعد آیتیں بھیجی ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب نئی آواز رسالت آئے, میں وہی تو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ جاہلوں کی بات ہے, جاہلوں کی بات میں نہ آنا بلکہ نبوت کی بات میں آنا, کہ نبی پہلے دن سے نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والی. اس انداز سے نبی کے سامنے تلاوت کی, اور اس کے بعد میں بس تمہیداً 2-3 باتیں کر کے اپنی بات تک آتا ہوں, اور وہی کہ جب نبی نے تصدیق کر دی. اب یہاں پر ایک بات ہمارے اوپر کہی جاتی ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے, اور اعتراض یہ کہ بس یہیں پر آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا, علی کو نبی سے بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ کہ جب نبی پیدا ہوئے تو نبی نے کوئی ایک آیت نہیں پڑھی, نہ تب وہ توریت سنایا, نہ زبور سنائی, نہ انجیل پڑھی, نہ قرآن پڑھا, کچھ بھی نہیں پڑھا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ علی جب نازل ہوئے, علی جب اس دنیا میں آئے اور رسالت کی آغوش میں پہنچے تو انہوں نے توریت بھی سنا دی, زبور بھی سنا دیا, اور انجیل بھی سنا دیا, اور قرآن بھی سنا دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہاں پر 2 فضیلتیں ہیں, دونوں فضیلتوں کی طرف متوجہ کر دوں اور بات آگے بڑھ جائے. یہ اعتراض ہوتا ہے تو عزیزو یاد رکھیے, عقل مند انسان جو کلام کرنے والا ہو وہ مجمع کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. ہم سب اردو داں طبقے کے لوگ ہیں, اردو زبان سمجھتے ہیں, بہت سے ماشاءاللہ ایسے ہیں جو انگلش زبان پر مہارت رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی خطیب اس ممبر پر آئے اور ممبر پر آنے کے بعد وہ اردو بھی جانتا ہے, انگلش بھی جانتا ہے, اور عربی بھی جانتا ہے, بہترین عربی بولتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے, وہ اس ممبر پر آنے کے بعد اس کی خطابت کس لینگویج میں ہونی چاہیے جو مجمع کے لیے مفید ہو؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ بہتر ہے کہ اردو میں کلام کرے, اور نہیں تو انگلش میں کلام کر لے, اس لیے کہ سبھی تقریباً اس کی شد بد سے واقف ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, نیا نوجوان نسل میں ماشاء اللہ خوب ماہر ہے. لیکن اگر وہ خطیب ممبر پر آنے کے بعد عربی میں کلام کرنا شروع کر دے اور 1 گھنٹے کی فصیح و بلیغ خود گفتگو اور خطاب آپ کے درمیان کر کے چلا جائے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ آپ سر جھکا کر کے احترام میں بیٹھے رہیں گے. 2 احترام, پہلا احترام کہ ذاکر پڑھ رہا ہے ممبر پر بیٹھے ہوئے, دوسرا احترام کہ بہت سے بچے ہمارے یہ سمجھیں گے کہ شاید مولانا صاحب ممبر پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو قرآن کی تلاوت سننی چاہیے خاموشی سے بیٹھ کر کے, ہیں بیٹھے رہیں گے, سنتے رہیں گے. حاصل کیا ہوگا؟ حاصل 0, کچھ نہیں حاصل ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ جو کلام کر رہے ہیں بھیا وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو عقل مند مقرر کی، عقل مند متکلم کی، کلام کرنے والے کی یہ عقل مندی ہے کہ وہ اس زبان میں گفتگو کرے یا وہ موضوع چھیڑے، اس موضوع کو بیان کرے جس سے سامنے سمجھ سکے. اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں بات آگے بڑھا دوں. اب یہاں جو کوشچن مارک لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر، کہا جاتا ہے کہ آپ نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. کیوں؟ کہا نبی نے کچھ نہیں پڑھا، علی نے سب سنا دیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بھیا اس کی وجہ خود آپ محسوس کر لیں کہ کیا ہے. نبی سناتے تو کسے سناتے؟ نبی سناتے تو کسے سناتے؟ سب تھے جاہل. نہ کسی کو توریت آتی تھی، نہ کسی کو انجیل آتی تھی، نہ کسی کو زبور آتا تھا. قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا. لہٰذا نبی نے مناسب ہی نہ سمجھا کہ ان جاہلوں میں وہ بات کہو کہ جس سے اپنا بھی وقت ضائع ہو اور ان کے لیے بھی سود مند نہ ہو. لہٰذا نبی نے اس لیے سنایا نہیں. اچھا علی نے سنایا کیوں؟ علی نے سنا کر کے اس کے ذریعے سے صرف اپنے علم کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ نبی کی عظمتوں کا اعلان کر دیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے پوچھے کیسے؟ بھائی ذاکر ممبر سے بیان کرتا ہے، سامعین میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتا ہے کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے حیدری لگا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اور خوش ہو رہے ہیں، اور انہی میں سے کوئی ایک بیٹھا ہے جو سر جھکائے ہوا ہے، آنکھیں بند کیے ہوا ہے. اب پتہ چلا یہ آنکھ کیوں بند کی ہے، خاموش کیوں ہے، اور یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے، خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ آپ سمجھے نہیں. جو سمجھ رہا ہے اس کے چہرے پر امپریشن آ رہا ہے، فیس امپریشن سے پتا چل رہا ہے کہ سمجھ میں بات آ رہی ہے. وہ تصدیق کرے گا کہ ہاں آپ نے حق بیانی کی ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے. لیکن جس کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ سر جھکا کے بیٹھا رہے گا، وہ نہ ہو کرے گا نہ ہاں کرے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا رہے. بھائی سب کے سامنے نبی نے اس لیے سنایا نہیں کہ نہ کوئی ہو کرنے والا تھا نہ کوئی ہاں کرنے والا تھا. علی نے نبی کے سامنے سنایا کیوں؟ اس لیے کہ علی کے سنانے کے ذریعے سے صرف علی کے علم کا اعلان نہیں ہو رہا تھا بلکہ نبی کی عظمتوں کا بھی اعلان ہو رہا تھا. تصدیق کون کرے گا؟ وہی تو تصدیق کرے گا جو جانتا ہو. علی سنا رہے تھے تو جب زبور سنا رہے تھے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ توریت سنا رہے ہو. جو توریت سنا رہے تھے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ انجیل سنا رہے ہو. جب انجیل پڑھ رہے تھے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ رہے ہو. نہیں، جو پڑھ رہے تھے اور نبی بتا رہے تھے کہ یہ پڑھ رہے ہو، یہ پڑھ رہے ہو، یہ پڑھ رہے ہو. یہ بتلانا بتلاتا ہے علی تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد. ظاہر ہے کہ یہ علم ہم تک جو پہنچا، یہ علم پہنچائی ہے ہمیں اس در سے ملا جو باب مدینۃ العلم ہے. اور ہمیں تلاش علم کی بنیاد پر ہی انسان راستوں کو تلاش کیا کرتا ہے. علم ہی نہ ہو تو راستے کیسے ڈھونڈے گا؟ اور میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی ہے، بہت طویل وقت نہیں ہے میرے پاس اور میں آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا. بہت پروگرام ہے ماشاءاللہ. آج ڈاکٹر جعفر عابدی صاحب کی طرف سے مجلس ہے بیت الصلاۃ میں، اس میں بھی آپ سب انشاءاللہ شریک ہوں گے. تو بہت پروگرام ہے ماشاءاللہ. بہت ہی مختصر گفتگو. انسان تلاش میں رہتا ہے اور علم کا معیار جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے تلاش آسان ہو جاتی ہے، جستجو آسان ہو جاتی ہے. خدا نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. اور عزیزو یاد رکھیے، دنیا کی کسی کتاب کا پڑھنا یقیناً ضروری ہے انسان کی ترقی کے لیے، لیکن اور اگر کوئی انسان کوئی ایک کتاب پڑھے اور دوسری کتاب نہ پڑھے تو انسان گناہگار نہیں ہوگا. مثلاً آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ وہ سبجیکٹ پڑھیں گے جو آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے معاون ثابت ہو. انجینئر بننا ہے تو آپ وہ سبجیکٹ پڑھیں گے جو انجینئر بننے کے لیے معاون ثابت ہو. عالم دین بننا ہے تو آپ کو وہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی کہ جو عالم دین بننے کے لیے معاون ثابت ہو. لیکن ایک کتاب اللہ نے ایسی بھیجی کہ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، فلاسفر بنیے، پروفیسر بنیے، کچھ بن جائیے، لیکن اس کا پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھنا ہی نہیں، اس کا یاد کرنا واجب ہے. اور ایک سورہ تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر یاد کیے ہوئے کوئی مسلمان ہی نہیں رہ سکتا. کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. پورے قرآن میں ایک سورہ کا یاد کرنا واجب ہے اور دوسرے سورہ کا اختیاری طور پر واجب ہے. قرآن کے 114 سوروں میں سے 2 سوروں کا یاد کرنا واجب ہے. ایک معین ہے، دوسرا غیر معین ہے، لیکن آپ کو اختیار دیا گیا کوئی بھی یاد کر لیے، لیکن یاد ہونا چاہیے 2 سورہ. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر نماز واجب ہے اور نماز میں یہ 2 سورے کا پڑھنا واجب ہے. کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہو سکتی. پہلی اور دوسری رکعت میں آپ کو ہر حال میں سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں، آپ کو پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب کہ قرآن کا پہلا سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے. دوسرے سورہ میں اختیار ہے آپ کو، سورہ بقرہ یاد کر لیجئے.
سورہ جمعہ یاد کر لیجئے, سورہ آل عمران یاد کر لیجئے, سورہ اقرا باسم ربک کا یاد کر لیجئے, کوئی یاد کر لیجئے. لیکن ضروری ہے کہ آپ یاد کریں, 2 سورہ کم سے کم یاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز واجب ہے اور نماز بغیر سورہ حمد کے نہیں ہو سکتی. اچھا, جب پڑھنا ہے تو اب ظاہر ہے کہ صحیح پڑھنا ہے یا غلط پڑھنا ہے, یہ بھی توجہ کی بات ہے. تو کسی بھی استاد سے آپ کوئی بھی طالب علم پوچھے اور یہ کہے کہ میں آپ کے سامنے کتاب پڑھ تو رہا ہوں, لیکن کیا ضروری ہے کہ میں صحیح پڑھوں, کیا ضروری ہے, میں پڑھ رہا ہوں, تو استاد یہ کہے گا میاں اس وقت تک حق پڑھنے کا ادا ہی نہیں ہو سکتا اور تمہیں علم آ ہی نہیں سکتا جب تم صحیح نہیں پڑھو گے. پڑھنا پڑے گا اور صحیح پڑھنا پڑے گا. جب صحیح پڑھنا پڑے گا تو اب آپ بتائیں کہ قرآن کا ایک سورہ یاد کرنا واجب ہے, تو جب یاد کرنا واجب ہے تو صحیح یاد کرنا واجب ہے یا غلط یاد کرنا واجب ہے؟ صحیح یاد کرنا واجب ہے, غلط یاد کرنا واجب ہے. آپ کہیں کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, جب یاد کریں گے تو غلط کیوں یاد کریں گے بھیا؟ صحیح یاد کریں گے, اس کا مطلب صحیح یاد کرنا واجب ہے. اور اگر صحیح نہیں یاد ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے واجب ہے بھائی, نماز کے لیے واجب ہے تو صحیح یاد کرنا واجب ہے. بغیر صحیح یاد کیے ہوئے ہماری نماز نہیں ہو سکتی, صحیح یاد کرنا واجب ہے. تو جب صحیح یاد کرنا واجب ہے, اتنا ہم سب کو پتا ہے, تو آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ حمد خوب پڑھیے, بغیر اس کے نہیں ہو سکتے, اور روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اس سورہ کا پڑھنا واجب ہے. روزانہ ہر عاقل اور بالغ پر. کسی بچے سے کسی استاد نے سوال کیا, یہ مطلب نماز کس کے اوپر واجب نہیں ہے؟ نماز کس کے اوپر واجب نہیں ہے؟ بچے نے کھڑے ہو کر جواب دیا 2 لوگوں پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. خوش ہو جائیے آپ بھی. کس کے اوپر واجب نہیں ہے؟ کہ جو نابالغ ہو اس پر واجب نہیں ہے. کہ دوسرا وہ ہے کہ جو پاگل ہو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اب ہم اپنا خود کس کیٹیگری میں ہم خود معین کر لیں, اپنے آپ کو خود طے کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں. بھیا اگر ہم 15 سال کے ہو گئے تو بالغ تو ہیں, اب اس میں کوئی ہم کچھ نہیں کر ہی نہیں سکتے کہ ہم پتہ چلا 13 سال پہ پہنچ کر کے اور بریک لگا دیں کہ ہم اب آگے نہ بڑھیں گے نہ نماز واجب ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ اختیاری میں نہیں. اب دوسری صورت بچی, اور وہ یہ کہ پاگل ہوگا تو نماز واجب نہیں ہوگی, تو اس کے لیے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب بھی بغیر پورے اس کے سرٹیفکیٹ تو دیں گے نہیں کہ بھائی ہاں ذہنی طور پر. جو انسان اپنے پاگل بن کا سرٹیفکیٹ خود لینے کے لیے آ رہا ہو, سوچیے وہ کتنا بڑا عقل مند پاگل ہوگا. توجہ کی آپ نے, صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو نماز پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہے اور سورہ حمد کا یاد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. تو بھیا واجب ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں. عورتوں کے لیے کچھ لمحات کے لیے ہے, کچھ ایام کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ چھوٹ دے گی, لیکن مردوں پر کوئی چھوٹ نہیں, ہر حال میں پڑھنا ہی ہے. اب پڑھ لیجئے, نہیں تو 60 سال کے بعد توجہ یاد ہوگی کہ اب کسی کام کے نہ بچے چلو نماز ہی پڑھ لیں. تو اس سے بہتر انسان جوانی میں پڑھ لے. اور یاد رکھیے جوانوں کی عبادت خدا نے اتنی بلندیوں پر پہنچائی ہے اور قبولیت کو معراج کی منزلیں ہیں کہ جوان کا 2 رکعت عبادت کے لیے کھڑا ہونا بزرگوں کی رات بھر کی عبادتوں سے بہتر مانا گیا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی عبادت کو خدا کے لیے مقرر بنا دیں. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. تو سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے, اور جب واجب ہے تو بھائی بالکل آج کے دور میں مشکل نہیں, آپ کے پاس سب کے پاس ماشاءاللہ موبائل موجود ہے, ہم سب پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں آپ دیکھیے اور ضرور اس کو صحیح پڑھیے. میں نے پہلی عرض کیا کہ کوئی استاد نہیں چاہتا کہ انسان کتاب غلط پڑھے. تو جب ہم خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اور یہ نماز کیا ہے, بات آئیے تو بچوں کے لیے نماز کیا ہے, بندے کی خدا سے گفتگو کا نام نماز ہے اور کچھ نہیں ہے. عبد اور معبود کے درمیان گفتگو اور رابطے کا نام نماز ہے. انسان اب جس سے گفتگو کرتا ہے تو کیسے گفتگو کرتا ہے وہ خود طے کر لے. ہم جب اپنے والدین سے گفتگو کریں گے تو کیسے کریں گے, اپنے استاد سے گفتگو کریں گے تو کیسے کریں گے. اچھا اعلیٰ عہدوں کے پاس آپ چلے جائیے, آپ کو پریزیڈنٹ آف انڈیا سے کلام کرنا ہو اور سامنے کھڑے ہو, آمنے سامنے کھڑے ہو, تو کیا کریں گے آپ, کیسے کلام کریں گے؟ لفظ نپاتلا ہوگا. پوری عقل و فہم و ادراک کو نچوڑ کر کے آپ سامنے رکھ کر کے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹنے پائے ایسے گفتگو کریں گے. کیوں, کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے آپ کو نہیں پتا اتنے بڑے آدمی سے بات کر رہے ہیں, اگر ذرا سے بھی اس کی شان میں گستاخی ہو گئی تو وہ ناراض ہو جائے گا. الحمدللہ اتنا شعور تو ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ جب کسی بڑے کے آگے کھڑے ہو کر کے گفتگو کرو تو اس انداز سے گفتگو کرو کہ تمہاری نگاہ اس کے چہرے سے ہٹنے نہ پائے, تمہارا خیال اس کے سامنے سے ہٹنے نہ پائے. تو جب ہمیں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے خدا سے ہم کلام ہونا ہے تو ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ ہم جب اللہ سے کلام کر رہے ہو تو یہ سوچ کر کے کلام
کرے کہ اس کے سامنے کلام کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بھئی یہ سورہ ہم کا یاد کرنا ضروری ہے، بس اسی کی ایک آیت جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں صراط مستقیم، کچھ لوگ کہتے ہیں دکھا دے، کچھ لوگ کہتے ہیں باقی رکھ۔ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کچھ لوگ مجلس میں آنے والے ہیں، کچھ لوگ آ گئے، جو آ گئے وہ کیا کہیں گے؟ پہنچ جائیں، اور جو نہیں آئے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو مجلس میں آ گئے وہ تو شکر خدا ادا کریں گے اور کہیں گے معبود ہمیں یہاں اس وقت تک بیٹھا جب تک یہ مجلس چلتی رہے، ہم ایسا نہ ہو کہ اٹھ کر کے باہر چلے جائیں اور باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ یہ دعا کریں گے۔ لیکن جو آئے نہیں ہیں، وہ علی نگر کے زگ زیگ راستوں میں ابھی گھوم رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ جلدی سے پہنچ جائے تاکہ مجلس ہمیں مل جائے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، آنے والے اور ہیں، پہنچنے والے اور ہیں۔ تو بھیا جس کو صراط مستقیم تک رسائی ہو گئی ہے وہ یہ دعا کرے کہ معبود اسی پر باقی رکھ، اور جسے نہ ملا ہے وہ کہے معبود جلدی سے جلدی پہنچا دے۔ تو الحمدللہ ہمیں نہ دائیں جانے کی ضرورت ہے نہ بائیں جانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے غدیر کے کھلے میدان میں ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا کہ دیکھو جب میں نہ رہوں تو یہ صراط مستقیم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور جب صراط مستقیم مل گیا تو اب کیا دعا کرنی ہے کہ معبود ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ بلکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا جو قرین عقل معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، بلکہ انہوں نے کہا ہمیں صراط مستقیم دکھاتا رہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہ کوئی صراط مستقیم مارکیٹ سے پرچیز کر کے اس کے مالک ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ٹی شرٹ کی ضرورت ہے، شیروانی کی ضرورت ہے، مارکیٹ گئے اور آپ نے خرید کر کے لا کے اپنی الماری میں سجا لیا، اب آپ اس کے مالک ہو گئے، جب چاہے یوز کیجئے۔ نہیں، صراط مستقیم بڑی جو ہے وہ عجیب ڈگر کا نام ہے، عجیب راستے کا نام ہے کہ جو ایک مرتبہ چل پڑے ایسا نہیں ضروری کہ اسی پر باقی رہے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر ہی شیطان بیٹھا ہے، وہ دائیں بائیں کہیں نہیں بیٹھا، وہی بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے۔ تم آؤ تو امام باڑے کے اندر، نہ تمہیں گیٹ کے باہر روک لے تو میرا نام بھی شیطان نہیں ہے۔ وہ کیوں وہی بیٹھا ہوا ہے؟ گھر سے آپ چلے بڑے تیار ہو کر کے اور بہت ہی آمادگی کے ساتھ اور گھر والوں سے بتا کر کے اور گاڑی اسٹارٹ کر کے، اور اس کے بعد پتا چلا چلے کیوں کا مجلس جا رہے ہیں، گھر والے بھی سمجھے کہ مجلس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ چلے اور گاڑی باہر رکھ کر کے پارک کی، وہیں مل گئے دو چار آپ کے احباب۔ ارے سنو یہ باتیں سنتے جاؤ، ابھی تو مولانا بیٹھے بھی نہیں ہیں، ابھی تو بیٹھنے والے ہیں، ابھی تو فضائل شروع ہوا ہے، ابھی تو مصائب کی منزلوں تک پہنچے نہیں ہیں۔ یہ کون ہے جو پیروں میں ہتھکڑی ڈالے ہوا ہے؟ یہ آتے ہوئے قدموں کو کس نے روکا ہے؟ صراط مستقیم پر چلتے چلتے کیوں رکے؟ اس لیے کہ ادھر سے آپ نے کوشش تو کی لیکن کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بس عزیزو یہی دعا کرنی ہے کہ معبود ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھنے کے ساتھ دکھاتا رہ، ایسا نہ ہو کہ کہیں کفر کے ڈاکو بیٹھے ہیں، کہیں شرک کے لٹیرے بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کفر اور شرک کے ہاتھوں بک جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا بھٹک چکے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ظاہر ہے کہ نبی نے اس کے لیے ہمارے انتظام کیا، اور جانے سے پہلے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں کی شان یہ ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اب راستہ دکھانے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ راستہ بتا دینا اور ایک ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ آپ کو علی نگر امام باڑے میں آنا ہے، آپ راستہ آپ کو پتہ ہے، آپ جیسی جو ہے وہ انٹری ہونے لگی آپ کی اس گیٹ کے اندر سے، ایک صاحب ملے، آپ کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے علی نگر جانا ہے امام باڑے میں۔ کہا مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی لے چلیے۔ آپ نے اپنی بائک روکی، اپنی کار روکی، انہیں بٹھا لا اور لے کر کے چلے آئے۔ اب انہیں نہ دائیں دیکھنا پڑا نہ بائیں دیکھنا پڑا، بیٹھے اور چلے آئے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ وہیں گیٹ کے پاس پہنچے تھے، آپ سیدھے جا رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا سیاہ لباس میں وہ موجود ہیں، کالا لباس پہنے ہوئے، آپ نے پہچان لیا کوئی برادر مومن ہے۔ کہا بھائی کیسے کھڑے ہوئے، آپ پہچانتے نہیں انہیں؟ کہا کچھ نہیں، علی نگر امام باڑے میں مجلس ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، مجھے راستے کا اندازہ نہیں، کہا تھا کہ یہیں سے اندر آ جائیے گا۔ آپ چونکہ یہاں نہیں آ رہے تھے، کہیں اور کسی کام سے جا رہے تھے، آپ نے اپنے طور پر انہیں راستہ بتا دیا، بھائی بہت کوئی مشکل نہیں ہے، بس یوں جائیے اور پھر رائٹ لے لیجیے اور لیفٹ لے لیجیے، اور سارے بہت اچھے سے آپ نے راستہ سمجھا دیا، بہت ہی قاعدے سے۔ انہوں نے سمجھ بھی لیا اور وہ چلے۔ جب وہ چلے تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ چلتے چلتے جہاں سے رائٹ ٹرن لینا تھا وہاں لیفٹ ٹرن بھی تھا،
انہوں نے رائٹ کے بجائے لیفٹ ٹرن لے لیا. اب وہ پتا چلا کہ وہ گھومتے رہے اور 2-3 گھنٹے گھومنے کے بعد بیچارے واپس چلے گئے. انہیں زینبیہ امام باڑہ نہ ملا, نہیں پہنچ پائے. تو ہدایت دونوں طریقے سے ہوئی, پہلے میں آپ نے پہنچا دیا, دوسرے میں آپ نے بتا دیا. نہ آپ کے پہنچانے میں غلطی ہے نہ بتانے میں غلطی ہے. تو آخر ایک آدمی پہنچ کیوں گیا اور ایک آدمی بھٹک کیوں گیا؟ بھائی پہنچ اس لیے گیا کہ رہبر ساتھ ساتھ موجود تھا, لہذا کوئی دقت پیش نہیں آئی. بھٹک یوں گیا کہ رہبر نے راستہ بتایا تھا, لہذا اس کے ذہن کی کمزوری نے اسے منزل تک پہنچنے نہ دیا اور وہ بھٹک گیا اور اپنی منزل سے جدا ہو گیا. تو بھیا ایسے ہی دو راہبر کا اللہ کے نبی نے انتخاب کیا. قرآن راستہ دکھاتا ہے, اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں. جو صرف قرآن کو کافی سمجھتا ہے وہ داہنے کے بجائے بائیں گھوم جاتا ہے اور بھٹک جایا کرتا ہے. لیکن جو قرآن کے ساتھ ساتھ دامن اہل بیت کو ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے, نہ وہ دائیں بھٹکتا ہے نہ بائیں بھٹکتا ہے, سیدھے جنت تک پہنچ جایا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. بس عزیزوں میں اپنی بات تک پہنچنے والا ہوں. بس چونکہ آج کی تاریخ جس مناسبت سے مجلس سے میں وہاں تک لانا چاہتا ہوں, چوتھے امام میں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی 57 سالہ حیات, 57 سالہ حیات. اور اس 57 سالہ حیات میں آپ نے جو اپنی پوری سیرت پاک پیش کی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حالات کیسے ہیں, زمانہ کیسا ہے, وہ آپ کے پیش نظر ہے. ظلم و ستم کیسا ہے. کربلا کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کم نہیں ہوا تھا, ظلم و ستم اور بڑھا تھا. یہ تو دنیا نے مصلحت کے تحت جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت طلب نہیں کی اور نہیں چھیڑا, ورنہ ظلم و ستم کیا ہے. واقعہ کربلا ہوا, اس کے بعد مدینے کو اجاڑا گیا, پھر خانہ کعبہ پر حملہ ہوا. 3 یہ یزید کے وہ کارنامے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے لعنت کا مستحق کسی کے لیے کافی ہے. اب آپ سوچیں کہ کون کس کی حفاظت کے لیے. یاد رکھیے جب تک امامت محفوظ رہے گی نبوت پر آنچ نہیں آ سکتی. جب تک نبوت محفوظ رہے گی وحدانیت تک آنچ نہیں آ سکتی. ایک سلسلہ ہے, ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, یہ محفوظ ہو گیا جیسے ہی ہم نے کہا محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ محفوظ ہو گیا جیسے ہی ہم نے کہا علی ولی اللہ. اور علی ولی اللہ اس لیے محفوظ ہے کہ ایک وارث علی ہے جو آج بھی زندہ ہے اور ہماری رہبری کرتا نظر آ رہا ہے. سن 61 ہجری میں امامت پر حملہ ہوا, سن 62 ہجری میں نبوت پر حملہ ہوا, مدینے کو تاراج کر دیا گیا. مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے گئے, کتنی توہین کی گئی ہے. اور اس کے بعد اگلے ہی سال خانہ کعبہ پر منجنیق سے آگ کی بارش کی گئی. اور یہ ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہوا, نہیں, یزید کے وارثوں نے بھی یہ کام کیا. جب یزید مر گیا اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا تو چند دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو اس تخت سے جدا کر دیا, خود اپنے باپ دادا پر بیٹھ کر کے لعنتیں کی اور یہ بتایا کہ علی کا حق تھا جو میرے دادا نے لے لیا, حسین کا حق تھا جو میرے بابا نے لے لیا, میں اس حق کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں اس کا مستحق نہیں ہوں, خلافت کو میں ٹھوکر مارتا ہوں. اور اس کے بعد یہ کہہ کر کے وہ ممبر سے اتر آیا. ممبر کے برابر میں مروان بن حکم بیٹھا ہوا. یہ کون مروان ہے؟ یہ وہی مروان ہے جس نے ولید کو یہ مشورہ دیا تھا مدینے میں جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں, رات کی تاریکی میں بیعت نہیں ہوگی, کل صبح میں بات کریں گے, جب مجمع جمع ہوگا مسجد نبوی میں آنا, پھر بیعت پر بات کریں گے. تو وہی مروان تھا, مروان بن حکم, جس نے ولید کا کہا تھا موقع غنیمت ہے, سر امام حسین میں جدائی کر لو. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے کہا تو امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عجب جملہ فرمایا, تیری کیا مجال ہے کہ تو حسین اور حسین کے سر و تن میں جدائی کر سکے. لرزنے لگا وہ, اس لیے کہ بنی ہاشم کے جوان تھے, ایک طرف سے عباس, ایک طرف سے علی اکبر, دیگر جوانوں نے بنی ہاشم تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے جب آگے بڑھے تو کانپنے لگا مروان اور ولید. لیکن امام کی مصلحت تھی کہ امام نے روک دیا. یہ وہی مروان ہے. یہ کتنا بڑا دشمن ہے. اب بہت بیک ہسٹری آپ دیکھیں گے, آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے باپ کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا تھا, بھگایا گیا تھا, اتنا بڑا وہ ظالم تھا. مروان کا بچپنا تھا جب یہ بھگایا گیا. داخل مدینہ کا ہوا ہے, پڑھیے تاریخ. جب خلیفہ سوم کا زمانہ آیا تو خلیفہ سوم نے ان کو مدینے میں استقبال کیا ان کا.
آئیے تشریف لائیے. کیوں؟ یہ محبت پہ استقبال نہیں ہے, یہ آل رسول کی نفرت اور عداوت پہ استقبال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ دشمن دونوں بھائی بھائی ہو گئے نا, لہٰذا آئیے اور آ کر کے ہمارے ساتھ بیٹھیے. اور اس کے بعد ان کو اپنا مشیر بنایا. وہی مروان ہے. یہ مروان, اس نے یزید کو بھی جو ہے وہ منزل بمنزل اہل بیت کے خلاف جو مشورہ دے سکتا تھا وہ اس نے مشورہ دیا. یہی بیٹھا ہوا ہے ممبر کے پاس, اور یہ ممبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو ایک مرتبہ اس نے جب یہ حالت دیکھی کہ معاویہ بن یزید نے تخت خلافت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دستبردار کر دیا, موقع کو اس نے غنیمت جانا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. چند مہینے 9-10 مہینے تک وہ حاکم رہا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے وہ بن گیا بادشاہ, اور وہ خلیفہ بنا, اور خلیفہ بننے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنے ظلم و ستم کو عام کیا. میں نے عرض کیا کہ پہلی بار خانہ کعبہ پر حملہ صرف ایک بار نہیں اور دوبارہ پھر جو حملہ ہوا ہے خانہ کعبہ پر, وہ عبد الملک بن مروان نے حملہ کروایا. کیوں؟ جب عبداللہ ابن زبیر بھاگتے ہوئے جا کر کے خانہ کعبہ کے اندر چھپ گئے. بڑی لمبی ہسٹری ہے, میں تو بس ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے جھلکی دکھا کر کے آگے بڑھ جاؤں. عبداللہ ابن زبیر سے جب مقابلہ ہوا اور عبداللہ ابن زبیر جا کر کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں انہوں نے پناہ لے لی, تو عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ سے باہر نہ نکلے تو ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ کچھ من جنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر حملہ کرو, اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا. اور سنے کتنی توہین کی گئی خانہ کعبہ کی, چھتوں کو اڑایا گیا, اس کی دیواروں کو گرایا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی پوری بنیادوں کو کھود ڈالا گیا, اور مکے کے لوگوں نے وہاں کی خاک اٹھا کر کے اپنے گھروں کو لے کر کے گئے. جس کی جو نیت رہی ہو, مجھے نہیں معلوم اس میں کس کی نیت تبرک کی تھی یا کس کی نیت لوٹنے کی تھی, لیکن خانہ کعبہ کی خاک تک اٹھا کر کے لے کے چلے گئے. خانہ کعبہ ویران ہو گیا. پھر عبداللہ ابن زبیر قید کیے گئے اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. وہ سارے معاملات اپنی جگہ. اب جب تجدید خانہ کعبہ کا مسئلہ آیا, میں امام زین العابدین علیہ السلام کی صرف سیرت پاک کے 1-2 جھلکیاں دکھا کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. اب جب اس کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہے جو جدید کا مسئلہ آیا کہ اب خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہو اور کیا ہو, تو ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان کہتا ہے کہ نہیں, اس کو تعمیر کیا جانا چاہیے چونکہ اسلام کی شناخت اور یہ جو ہے وہ اسلام کی پہچان ہے. یہ اسلام کی محبت نہیں تھی, یہ اپنی حکومت کو بچانے کی غرض کی وجہ سے یہ تعمیر کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو ارادہ. مزدور بلائے گئے. اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے لیے مزدور آگے بڑھے, وہیں سے ایک اژدہا نکلا اور نکل کر کے وہیں بیٹھ گیا. کسی کے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ اس اژدہے کو وہاں سے بھگا سکے, کوئی جرأت نہ کر سکا. بڑے سے بڑے سپاہی آئے, بڑے سے بڑے شجاع, لیکن کوئی ٹک نہ سکا, سب بھاگ گئے. اب یہ خبر پہنچی عبد الملک بن مروان تک. اس نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے, کیسے خانہ کعبہ تعمیر ہو. تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر اس کا کوئی حل نکال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف امام زین العابدین علیہ السلام نکال سکتا. یاد رکھیے, خلافت جب مشکلات میں گرفتار ہوئی ہے, اس نے امامت کے در پر سجدہ کر کے بتلایا ہے کہ خلافت کے ہم مستحق نہیں ہیں بلکہ یہ مستحق ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وال. امام تک یہ بات پہنچی کہ خانہ کعبہ جو ہے تعمیر کیا جانا ہے. امام مکے میں ہی موجود ہے اس وقت, لیکن وہاں ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے جو ہٹتا نہیں ہے. امام بیت الشرف سے برآمد ہوئے, خانہ کعبہ کے قریب آئے. دور سے آپ نے قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ معائنہ فرمایا, اور معائنہ کرنے بعد کا یہ بتلاؤ کہ خانہ کعبہ کو لوٹ کر کون لے گیا ہے. پتہ چلا کہ کوئی مٹی لے گیا, کوئی اینٹیں لے گیا, کوئی جو بھی لے گیا. امام نے کہا جب تک ایک ذرہ خانہ کعبہ میں واپس نہیں آ جاتا اس وقت ممکن نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے. بادشاہ نے اعلان کیا آپ سب لیجئے, سارا لوٹا ہوا مال لایا گیا. جب سارا مال آ گیا اور ساری خاک اور ساری دیوار کے جتنے ذرات تھے, جب سب پہنچ گیا خانہ کعبہ کے پاس, تو ایک مرتبہ امام نے اژدہے سے کو حکم دیا اور اژدہا اپنی جگہ سے ہٹ کر کے چلا گیا. یوں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. اب مسئلہ آیا حجر اسود کے نصب کرنے کا کہ حجر اسود نصب کیسے ہو. یاد رکھیے, تاریخ میں دیکھیے اور پڑھیے, جب بھی حجر اسود کے نصب کرنے کا مسئلہ آیا ہے, اور یہ کوئی معمولی پتھر نہیں نا, یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. یہ اللہ کے گھر کا, اللہ نے خاص طور سے اسے ظاہر ہے کہ جنت سے بھیجا ہے. تو جنت سے چند چیزیں آئی ہیں جس میں ذوالفقار ہے, جس میں حجر اسود ہے, جس میں حسنین کے لیے لباس ہے. تو یہ جنت کا پتھر ہے, کوئی معمولی پتھر نہیں ہے. اب یہ وہ پتھر ہے, جب اس پتھر کے نصب کرنے کا مسئلہ آیا تو غیر معصوم اسے نصب نہیں کر سکا. اب لوگوں نے کوشش کی کہ ظاہر حجر اسود نصب کر دیا, قبیلے والے اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے کہ ہم اسے نصب کر دیں.
جب کوئی قبیلے والا آگے بڑھتا ہے اور نصب کرتا ہے، حجر اسود ہلنے کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، نہیں رکتا وہاں. پھر وہی تشریف پیدا ہوئی کہ اب کیا ہو، حجر اسود اپنی جگہ رکتا نہیں ہے. پھر امام زین العابدین تک یہ خبر پہنچی کہ یہ حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہے اور یہ نصب ہوتا نہیں ہے. ایک مرتبہ امامت نے قدم گھر سے نکالا، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا اور حجر اسود وہاں پر رکا رہا. مجھے کہنے دیجئے یہ جنت کا پتھر ہے، دنیا کا پتھر نہیں ہے جو دنیا والوں کے ہاتھوں سے ٹک جائے، بلکہ ضروری ہے کہ کوئی مالک جنت کا وارث ہو اور اس کے ہاتھ سے اپنی جگہ پر پیوست کرے. صلوات پڑھ دے محمد. بہت ظلم ہوا امام پر. اب ظاہر ہے میں بہت زیادہ جھلکیاں دکھا نہیں سکتا، ایک دو جھلکی اور ہلکی سے دکھا کر کے اور بات کو مکمل کروں. کتنا ظلم ہوا امام پر. امام نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی. امام کے چاہنے والے کبھی بھی کسی بھی منزل پر ہو، امام کو موقع باقاعدہ تبلیغ کا نہیں ملا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج وہ تحفہ امام زین العابدین موجود ہے جسے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے. عزیزو یاد رکھیں یہ دعاؤں کی کتاب ہے ضرور، لیکن دعاؤں کی کتاب آپ پڑھیں انشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دعاؤں کی کتاب میں امام نے جو ہمیں سلیقہ عبادت سکھایا ہے وہ پوری زندگی بھی اگر صرف ہو جائے تو ہم سلیقہ عبادت کو سیکھ نہیں سکتے. خود یہ جب ابھی کووڈ کا دور تھا 2020 اور 19 میں، تو اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ انسان کیسے دعا پڑھے اور کیا کرے اور کس طریقے سے. تو ہمارا سلام ہو اور خدا سلامت رکھے ہمارے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کو، کہ انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا، اور وہ تعویذ بھی کہیں اور سے نہیں، اسی صحیفہ سجادیہ میں. آپ نے فرمایا کہ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا آپ اس کی تلاوت کریں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. جائیے اور پڑھیے گا. میں پھر بتا رہا ہوں صحیفہ سجادیہ کی 7 نمبر کی جو دعا ہے، یا امن تو حلو سے اس کی شروعات ہے، مجھے یاد ہے لیکن میں پڑھوں گا نہیں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے. وہ دعا آپ پڑھیں انشاءاللہ، 1.5-2 صفحے کی ہے. اس میں معرفت میں ڈوبی ہوئی امام کی دعا ہے جس میں مشکلات سے بچنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے، اور امام نے بتلایا ہے کہ اس دعا کو کرو جب بھی کوئی انسان کسی آفت میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس دعا کو پڑھے انشاءاللہ اسے مشکلوں سے نجات ملے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. امام کا چاہنے والا ایک ہے، جب زیارت کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو حج کے بعد امام کی زیارت کو ضرور جاتا ہے. وہ بس آخری بات اور اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. آخر میں وہ حج کے بعد جب بھی نکلتا ہے تو مدینے جا کر کے اور امام کو سلام کرتا اور زیارت کرتا ہے، چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ جب وہ پلٹ کر کے گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا یہ بتاؤ تم ہر مرتبہ امام سے ملنے کے لیے جاتے ہو حج کرنے کے بعد اور زیارت کرتے ہو اور امام سے ملاقات کرتے ہو، کبھی امام نے تمہیں بھی کچھ دیا یا نہیں دیا؟ امام نے ظاہر ہے کہ یہ کسی کے دل میں ہی فطری بات آ سکتی ہے، اور بیوی کے دل میں اگر نہ آئے تو کیا بات ہے، آنی چاہیے، فطری بات ہے کہ آپ بار بار کہیں جا رہے ہیں تو بھائی کچھ تو ریٹرن گفٹ ملنا چاہیے. آئی اس کے دل میں بات. اس نے کہا، جیسی اس نے کہا تو ایک مرتبہ اس کے شوہر نے کہا توبہ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ امام کو خبر ہو جائے گی، تمہیں نہیں پتا امام عالم الغیب ہے. خیر اس نے کہا خاموش ہو گئی. دوسرا سال پھر آیا. جب دوسرا سال آیا تو پھر وہ حج کے لیے گیا اور حج کے بعد پھر امام کی زیارت کے لیے پہنچا. امام کی زیارت کو جب پہنچا تو امام کی زیارت کی. امام نے کھانے کے لیے اصرار کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے امام کے ساتھ کھانا نوش کیا. جب وہ کھانا کھا چکا تو امام نے کہا آؤ میں تمہارا ہاتھ دھلا دوں. لگن لائی گئی، پانی لایا گیا. امام نے کہا لاؤ میں تمہارا ہاتھ دھلا دوں. اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ میرے لیے مناسب نہیں، میرے لیے تو خیر برکت یہ کہ میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں اور یہ مجھے شرف مل جائے. امام نے کہا ٹھیک ہے تم ہاتھ دھلا دو. امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا، لگن میں پانی بھرتا رہا. جب ہاتھ دھو چکے امام تو پوچھا یہ بتلاؤ اس لگن میں کیا ہے؟ اس نے مولا اس میں پانی ہے. کہا پھر سے غور سے دیکھو. اب اس نے جو دیکھا تو لال و گوہر موجود تھے. امام نے کہا اسے خالی کر لو. پھر امام نے ہاتھ دھویا. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس کے اندر زمرد موجود ہے. کہا اسے پھر لے لو. پھر امام نے دھلا ہاتھ. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں موتی موجود ہے. کہا اسے بھی رکھ لو. اور اس کے بعد امام نے فرمایا جاؤ اپنی زوجہ کو میری طرف سے ایک تحفہ دے دینا اور کہہ دینا تمہارے امام کے پاس مال دنیا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں. شرمندہ ہوا وہ، مولا آپ کو خبر مل گئی، میں شرمندہ ہوں گا. نہیں کوئی بات نہیں، تمنا ہے لے جاؤ. لے کر کے گیا وہ. اب وہ لے کر کے جاتا ہے، جا کر کے اس نے
اپنی زوجہ سے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہاری بات امام تک پہنچ جائے گی اور امام کو خبر ہو جائے گی. امام کو خبر ہوگی اور امام نے تمہارے لیے تحفے میں یہ بھیجا ہے. اب جیسی اس نے دیکھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اب اس کے دل میں بھی اشتیاق زیارت کا پیدا ہوا, اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. اس نے کہا دیکھو اب اگلی بار جب تم جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ امام کی زیارت کے لیے چلوں گی. بہت بہتر ہے. پھر جب وہ حج کے لیے گیا ساتھ میں اس کی زوجہ بھی ہے, لیکن زیارت کے لیے جاتے جاتے اثناء راہ اس کی زوجہ بیمار ہو گئی اور بیمار ہوئی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اثناء راہ بھی امام تک پہنچے نہیں ہیں, انتقال ہو گیا. اب جیسے انتقال ہوا ظاہر ہے شوہر ہے, محبت کرتا ہے, ساری چیزیں ہیں, کتنا پریشان ہوا, رونے لگا, گریا کرنے لگا. اسی گریا اور رونے اور حالت زار میں وہ امام کی خدمت میں پہنچ گیا. امام کو سلام کیا. مولا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا میری بیوی آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی لیکن اثناء راہ اس کا انتقال ہو گیا. کہ جاؤ تمہاری بیوی زندہ ہو گئی. امام نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی زندہ ہو گئی. وہ سنا, پھر دوڑتا ہوا آیا اس منزل پر جہاں پر اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی, چھوڑ کر کے گیا تھا. جب وہ لوٹ کر کے آیا تو دیکھا اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. کہ تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا. کہا لیکن مجھے اللہ نے زندہ کر دیا. کہ چلو میں تمہیں لے کر کے چلوں. جب جیسے ہی امام کے پاس پہنچی تو ایک مرتبہ اس نے امام کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا ارے یہی تو ہے جنہوں نے آ کر کے ملک الموت سے کہا تھا کہ اس کی روح کو اس میں جسم میں داخل کر دو, اور ان کے حکم سے خدا نے مجھے زندہ کر دیا. ملک الموت نے میری روح کو میرے جسم میں داخل کر دیا اور حکم خدا سے میں زندہ ہو گئی, اور اللہ نے مجھے 30 سال کی حیات عطا کی ہے. ایک مطلب مجھے کہنے دیجئے امام کی محبت تو وہ ہے کہ جو آخرت کی حیات نہیں دیتی بلکہ دنیا میں بھی انسان کو حیات طول عطا کرتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. یہ امام کا اختیار, موت پر بھی اختیار ہے, حیات پر بھی اختیار ہے. یہ مظاہرہ کیوں ہے؟ مظاہرہ اس لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ جو مرتبہ جو رتبہ علی کا ہے وہی رتبہ وارث علی کا بھی ہے. لیکن مصیبتیں کیسی ہیں؟ سن 61 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری سے لے کر کے اور سن 95 ہجری تک, یہ 35 سال کا عرصہ بڑا قیامت کا عرصہ ہے. اس لیے کہ امام اس دنیا سے 95 ہجری میں 25 محرم کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا, اور یہ وہ واقعہ تھا جس نے امام کو زندگی بھر تڑپایا, زندگی بھر رلایا. جب پانی لایا گیا پانی مضاف ہو جاتا تھا. اجرکم اللہ, خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے. جب پانی لایا گیا امام کی نگاہوں کے سامنے پانی آیا. امام نے یاد کیا ہائے میرا بابا 3 شب و روز کا پیاسا شہید کر دیا گیا. منہال کا گزر ہو رہا ہے, دیکھا پرنالے سے پانی آ رہا ہے. آپ نے دامن کو بچانا چاہا. کنیز زین العابدین آگے بڑھی, کہا اے منہال کیا دامن بچا رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں بھی پانی آ رہا ہے. کہ یہ معمولی پانی نہیں ہے, امام کے آنسوؤں کے قطرات ہیں جو پرنالے سے. ایک مطلب منہال نے سنا کہ مولا سے میں ملنا چاہتا ہوں, اجازت لے کر کے آؤ. اجازت ملی, منہال پہنچے, بیٹھ گئے. بھائی ایک جملہ منہال نے فرمایا مولا کب تک روئیے گا؟ اللہ اکبر, کب تک روئیے گا؟ بھئی یہ سننا تھا. امام تڑپ گئے. کہ یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ 12 بیٹے تھے. کہ ایک یوسف جدا ہو گئے تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے خاک و خوں میں غلطہ کر دیے گئے. میں گریہ نہ کروں تو کیا؟ بس عزیزو, جیسی منہال نے سنا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. کہا منہال تم نے صحیح کہا, شہادت میرے گھر کی میراث ہے, لیکن کیا یہ بتاؤ ماں پھوپھیوں کا بے مقنو چادر نرغے عطا میں گرایا جانا اور منادی کی یہ ندا, اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو, یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹی. اجرکم اللہ. بس عزیزوں اسی امام کی شہادت کا روز آپ تصور تو کریں, بہت سی جگہوں پر آپ جائیں گے نا, تابوت بھی اٹھے گا زیارت بھی ہوگی, تابوت اٹھائیے گا زیارت کیجئے گا, لیکن یہ سوچ کر زیارت کیجئے گا یہ اس ناتواں کا تابوت ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق ڈالا گیا.
اجرکم اللہ. بس عزیزوں دو جملے اور اس کے بعد ختم دعا ہے. عزیزوں وہ زین العابدین جو مسلسل تڑپتے رہے, مسلسل گریا کرتے رہے, بازار سے گزر ہوا, قصاب کی نگاہ پر نظر پڑی. آپ نے دیکھا کہ قصاب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. مطلب جیسے ہی دیکھا نا امام اس کے قریب پہنچے, بھائی اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ مولا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. کہ لے جاؤ لیکن لے جانے سے پہلے اسے ذرا پانی پلا دینا, اسے پانی پلا دینا. بھئی یہ سنتا ہے. سننے کے بعد قصاب نے ہاتھوں میں جوڑا, مولا ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم جانوروں کو ذبح بعد میں کرتے ہیں, پہلے انہیں پانی پلایا کرتے ہیں. بس جیسے امام نے سنا تڑپ گئے, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, کرنے لگے ہائے میرا بابا, جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے لیکن میرا بابا 3 شب و روز کا پیاسا سرزمین کربلا پر شہید کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمام دلی خواہشات کو بھرنا. جو بیمار ہیں شفا عاجل و عام کامل عطا فرما. جو مقروض ہوں ان کے قرض ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما. معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما. معبود ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. معبود جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. رہبر معظم کی حفاظت فرما. دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے آباد و انصار میں شمار کیے جا سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.